یہ ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے، جو مالک کی نصاب ہے، تو وہ قربانی کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک انسان تھا، اس کا کہنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک بھائی ہے۔ اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا عمل یہ تھا کہ وہ غریب تھا، غریبی کی حالت میں بھی وہ یہ عمل کرتا تھا، یعنی قربانی کرایا کرتا تھا۔ بہت زیادہ غریب تھا، لیکن جب ماہ ذی الحجہ آتا، قربانی کا مہینہ آتا، تو وہ اللہ کی راہ میں ایک بکرا قربان کیا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے گھوڑے ہیں، بہت سے گھوڑے اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے دیکھا، میں نے اسے روکا، میں نے کہا بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا بھائی میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ وہ انسان کہنے لگا بھائی تمہیں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے؟ تمہارے تو کوئی ایسے عمل نہیں تھے ظاہراً۔ تو وہ انسان کہنے لگا کہ بھائی مجھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، میں نے ایک بار ایک بڑھیا کو 1 درہم دیا تھا، اس نیت سے کہ اس کی وجہ سے، اس کی بدولت، اس کے بدلے مجھے نیکی ملے گی۔ میں نے نیکی کی وجہ سے اس کو 1 درہم دیا تھا، اس نے مجھے دعائیں دی تھیں، اللہ نے اس کے صدقے مجھے معاف فرما دیا، اس کے صدقے مجھے بخش دیا۔ وہ انسان کہنے لگا بھائی یہ گھوڑے آپ کے ساتھ یہ سواری کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ گھوڑے، یہ بہترین گھوڑے، یہ میری قربانی ہے، یہ جس پہ میں سوار ہوں چتکبرا گھوڑا ہے، یہ سب سے پہلے والی میری قربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کیا کریں، یہ قربانی کیا کریں، جس کو جیسی استطاعت ہے، جو مالک کے نصاب ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قربانی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں آ گئی، وہ میں بتا دوں کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، اکثر لوگوں کے ہاں قربانیاں ہوتی ہیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو وہ 2 بوٹیاں سب کے یہاں بانٹتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں 2 بوٹیاں بانٹ دیں گے، نام ہو جائے گی کہ ہاں فلاں کے یہاں قربانی ہوئی تھی۔ حالانکہ جس کے یہاں قربانی ہوئی ہوتی ہے اس کے یہاں بھی 2 بوٹیاں دے دیں جا کے، جس کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ہے اس کے یہاں بھی 2 بوٹیاں دے دیں۔ یہ 2 بوٹیاں دے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو دینا ہی ہے نا تو اکٹھا کر لیجئے، ½ کلو ہے یا اس سے بھی کم ہے، اکٹھا کہیں بھی دے دیجئے تو اس کا کام ہو جائے گا۔ اب جس کے یہاں قربانی ہوئی ہے اس کو راضی کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے یہاں تو دینے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور انسان سوچتا ہے آج کہ اس کے یہاں دیں گے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا کو راضی کرنے پر مت لگیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ ایک غریب کا گھر ہے، غریب کے بچے بھی آج آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ آج قربانی کے دن ہیں، آج اللہ کی بارگاہ میں لوگ جو مالک نصاب ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں کریں گے، اور جو گوشت ہوگا وہ ہمارے گھر پہ آئے گا۔ ہم لوگ بھی آج گوشت کھائیں گے۔ جو غریب غربا ہوتے ہیں، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ، ان کے بچے آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج گوشت آئے گا، 2 بوٹی کر کے آتی ہیں، نہ ادھر کی رہتی ہیں نہ ادھر کی لیتی ہیں۔ تو آپ کسی کے گھر بھی دیں، اتنا دے دیں کہ اس کے بچے ایک ٹائم کا کھانا آرام سے کھا لیں۔ ہاں یاد رکھیں یہ تھوڑی باتیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بکرے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، اونٹ کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، بھینس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اکثر جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ بکرے کی ہوتی ہیں۔ اونٹ تو بہت کم ہے کہ شاید یہاں انڈیا میں اونٹ کی قربانی ہوتی ہو۔ تو قربان کریں اللہ کی بارگاہ میں، جیسی جس کی استطاعت ہے اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔
ज़मीन पर खून गिरने से पहले ही अल्लाह ताला इस अमल को कबूल फरमा लेता है, और जो शख्स कुर्बानी कराता है इस शख्स के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमा देता है, और इस कुर्बानी के सदक़े में अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमा देता है, क्योंकि ये अमल बहुत मकबूल है। और बहुत से लोग तो जो कुर्बानियाँ कराते हैं जिसमें हिस्से डालते हैं, हिस्से वाली कुर्बानियाँ जो होती हैं, जैसे कि एक पड्डा ले लिया आपने, उसमें 7 हिस्से हैं, तो जब गोश्त तकसीम किया जाता है तो कोई कहता है कि मुझे पाए चाहिए, कोई कहता है मुझे सिर चाहिए, कोई कहता है मुझे ज़बान चाहिए। तो इस तरीके की जो डिमांडें रहती हैं ना इंसान की, उसमें तो ये गलत है। अगर किसी एक का भी ये मकसद हुआ कि मुझे सर मिल जाए, मुझे ज़बान मिल जाए, मुझे कलेजी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो कुर्बानी कबूल नहीं होगी, याद रखना। तो जो कुर्बानी हिस्से वाली होती हैं, जब गोश्त तकसीम किया जाता है तो उसमें जो हिस्से में आए, जो मिले उसे रख लेना, उसमें ये मत कहना कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि फिर हाथ धो बैठोगे, कोई सवाब आपको नहीं मिलेगा। फिर आपका वही होगा कि गोश्त आपको मिल जाएगा, सवाब आपको हासिल नहीं होगा, आपकी कुर्बानी वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। तो कभी गोश्त की लालच में मत आना। आपने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी की है, अब जो गोश्त मिल रहा है, जो गोश्त आपके पास आ रहा है, वो रख लो, उसी में खुश रहो। हाँ, बस लड़ाई मत करना कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह समझ की तौफीक अता फ़रमाए।